جیسے کہ استقبال رمضان کے ایک خطبے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تم پر ایک مہینہ ایسا آئے گا جو سارے مہینوں سے افضل ہوگا، جس میں رحمت ہوگی اور مغفرت ہوگی، جو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ غیبت سے بچو، گناہوں سے بچو، ندامت سے بچو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرو کہ یا اللہ پاک ہم نے آپ کے دامن کو جو ہے وہ تھام لیا ہے، تو یا اللہ پاک آپ ہمیں آئندہ گناہوں سے بچائیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ ماشاءاللہ جی، دیکھتے ہی دیکھتے رمضان المبارک جو ہے الوداع کہنے کو آ گیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی جو عبادات ہم نے کی ہیں وہ قبول و منظور فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، آمین ثم آمین۔ اور جیسے کہ آج کی ویڈیو کے ٹاپک سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا، میری کافی ساری بہنیں کہہ رہی تھیں کہ آپ لازمی لاسٹ جو ڈیز ہیں رمضان المبارک کے، عبادت کی جو راتیں ہیں جس میں ہم لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہیں، ہمارے لیے آسانی بھی ہو جائے اور ہم عبادت بھی کر لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ مقصد ہے رمضان المبارک کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، بس یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا خاص نظر کرم فرمائے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رمضان المبارک کے صدقے اور وسیلے سے ہم سب کے دل کی حاجات کو قبول و منظور فرمائے۔ جو میری بہنیں مجھے دعاؤں کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کے دل کی حاجات، سب کے دل کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور انشاءاللہ آج کے ویڈیو میں جمعۃ الوداع کے بارے میں بھی آپ سے بات کروں گی، جمعۃ الوداع اور اس کے تقاضے کے بارے میں بھی آج ہم بات کریں گے کہ میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں۔ ایک طاق رات جو ہے وہ تو گزر چکی ہے، اور جو آگے 9 ڈیز ہیں ان کی انشاءاللہ میں آپ سے بات کروں گی آج کی ویڈیو میں، اور یہیں سے آج کی ویڈیو کو میں شروع کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے جی کچھ فضائل جو ہیں شب قدر سے متعلق میں آپ کو بتانا چاہوں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں سے ایک رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری زندگی خیر سے محروم ہو گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ جو شخص ہے حقیقاً محروم ہی ہے۔ کیونکہ جی دیکھیں، جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ جو طاق راتیں ہیں ان میں ہم نے شب قدر کو تلاش کرنا ہے، اور اگر ہم اپنی غفلت کی نیند میں سوئے رہیں یا ہم سوچیں کہ کوئی بات نہیں ہم کل عبادت کر لیں گے، تو نہیں کرنا، کیونکہ ہم سوتے تو ساری زندگی رہیں گے نا جتنی ہماری زندگی ہے۔ ہم اس رات کو جو ہے تلاش کریں اور ہم عبادت کریں، کیونکہ پتہ نہیں جی اگلا رمضان جو ہے ہمیں نصیب ہو کہ نہ ہو، کیونکہ رمضان جو ہے وہ تو بار بار آئے گا، ٹھیک ہے؟ مہمان تو ہم ہیں نا اس دنیا میں، اور ہم یہ سوچیں کہ آج عبادت کر لیں گے، کل کر لیں گے، نہیں کوئی بات نہیں ہم اگلی جو طاق رات ہے اس میں عبادت کر لیں گے، بھی ایسا نہیں کرنا، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کون سی رات جو ہے وہ شب قدر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمارے دل کی حاجات، دل کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ تیسرے مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ صحابہ کرام تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے کر گئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے اس میں طاق راتوں کو تلاش کرو، یعنی کہ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں جو شب ہے یا رمضان کی آخری رات میں جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات جو ہے عبادت کرے گا، پچھلے سال کے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں جی پچھلے جتنے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم بہت گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو پرفیکٹ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا تو اس کے پچھلے سال کے جتنے گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایکسکیوز دے دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں ہم نے صبح کام پر جانا ہے۔ کچھ بچیاں سوچتی ہوں گی کہ ہمارے ایگزامز ہیں، کوئی بات نہیں ہم نہیں کرتے عبادت، تو نہیں، آپ لوگوں نے عبادت جو ہے وہ ضرور کرنی ہے، کیونکہ جو تیسرا عشرہ ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ 10 ڈیز کے جو آڈ نمبرز ہیں ان کے بارے میں بتاؤں تو وہ 21، 23، 25، 27، 29 ہیں، جس میں ہم نے شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے جی شب قدر کو ہم تلاش کر سکیں اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر لیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم شاپنگ میں، ہم باہر آنے جانے میں وقت جو ہے آخری عشرے میں کم سے کم سپینڈ کریں، کیونکہ دیکھیں ہم جو اس وقت کو ہے نا کھو نہ دیں کہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جو کچھ بھی ہے جی سارا سال ہم سب کچھ کرتے رہتے ہیں، تو ہم ان طاق راتوں کو مس نہ کریں، گھر میں رہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں اور طاق راتوں کو تلاش کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں۔ تو یہ جو کچھ احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
वसल्लम थी जो मैंने आपके साथ अभी शेयर की हैं। इबादत के बारे में बताना चाहूँगी, मैं पूरी वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप जब ये वीडियो देखें तो आप उसके स्क्रीनशॉट्स भी ले लीजिएगा और साथ ही साथ आपको पता हो कि आपने जो है क्या क्या इबादत करनी है, किस तरीके से करनी है। देखें, जो आपको आता है आप पढ़ सकते हैं, लाजमी नहीं है स्पेसिफिक ये इबादत ही आप करें जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे आपका जो दिल करता है आप पढ़ें, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला ने किसी चीज़ की क्वांटिटी नहीं हमें बताई, कुछ नहीं बताया। ये तो सिर्फ इसलिए होता है कि इंसान की जो एक रूटीन है उस तरीके से जो होती है बन जाती है, तो वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। स्क्रीनशॉट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये वैसे मैंने वीडियो बना ली है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए कि किस तरीके से क्या क्या इबादत करनी है। और आप जब इसको देख के पढ़ेंगे तो देखिए वो एक अलग बात हो जाती है कि हमें पता होता है हमने क्या पढ़ना है, लेकिन देखिए क्वांटिटी किसी चीज़ की नहीं होती है। आपका जो दिल चाहे आप पढ़ सकते हैं। आप कुरान पाक आप पढ़ना चाहें, आप नवाफिल पढ़ना चाहें, जो कुछ आपने पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। हमारा मकसद ये है कि हमने इस रात को, जो भी रातें हैं इबादत की, उन रातों को मिस नहीं करना ना, क्योंकि देखें जी यही बात है कि रमज़ान की पता नहीं अगली जो रातें हों हमें नसीब हो ना हो, क्योंकि बड़ी प्यारी सी एक बात है कि हम तो मेहमान हैं ना और रमज़ान तो बार बार आएगा, लेकिन यही बात है कि हमें नहीं पता कि हम अगले साल हों कि ना हो। तो बाकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला है जी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत गफूर रहीम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। और सूरह बकरा की, जैसे कि ये मैं आपको बता रही हूँ, आखिरी रुकू जो है उसकी आपने तिलावत करनी है। और ये दरूद खिद्र है जिसके बारे में आपको मैं स्क्रीन में भी दिखा रही हूँ, आप वो भी देख लीजिएगा। और दूसरी शब कदर जो है, अब उसकी इबादत के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें 4 रकात नमाज़ नवाफिल जो है 2 सलाम के साथ आपने पढ़ने हैं, 2-2 करके। और ये तरीका जो है जो आपने पढ़ना है इसमें वो भी बताया गया है। उसके बाद आपने कौन सी तस्बीहात करनी है वो भी बताई गई हैं। उसके बाद अगली जो आपको शब कदर जिस तरह है लिखी हुई, उसमें आपने जो शब है उसकी आपने क्या इबादत करनी है वो आपको बताया जा रहा है कि तरावी के बाद आप क्या पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें। और सूरह रहमान जो है ये यहाँ पर मैं आपको इसलिए इतनी सी दिखा रही हूँ ताकि वीडियो थोड़ी लॉन्ग ना हो जाए। तो आपने कुरान पाक से देखकर सूरह रहमान को पूरा पढ़ना है, पूरी जो आपने तिलावत करनी है, ठीक है जी। उसके बाद जब अगला आपने रोज़ा रख लेना है, या अब रोज़े की इबादत में आपको दिखा रही हूँ कि बाद नमाज फ़जर आपने क्या पढ़ना है, बाद नमाज ज़ोहर आपने क्या पढ़ना है, बाद नमाज असर आपने क्या पढ़ना है, बाद नमाज आपने मगरिब क्या पढ़ना है, बाद नमाज इशा आपने क्या पढ़ना है। रोज़े की इबादत अलग है, इबादत की रात की जो इबादत है वो अलग है। और आगे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिएगा जिस तरीके से ये आपको लिखा हुआ आ रहा है, आप उस क्वांटिटी को भी देख लें कि आपने कितना पढ़ना है। लेकिन बात ये है, ये सिर्फ एक नंबर्स हैं, आप जितना पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। इसमें कोई स्पेसिफिक सिचुएशन नहीं है कि आपने इतना ही पढ़ना है। और अब देखिए अगला रोज़ा आ गया है, तो अगली इबादत है कि आपने जब रोज़ा रख लेना है उसके बाद आपने इबादत क्या करनी है। ये इबादत आपके सामने मेंशन है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लें, क्योंकि पहले मैंने वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने अपनी तहज्जुद की रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर की थी। आई थिंक हो सकता है वो वीडियो में वो पार्ट आपसे मिस हो गया हो जिसमें मैंने काफ़ी कुछ डिटेल के साथ बताया था। तो आप लोग फिर दोबारा से स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। और ये शब कदर की जो आगे की रातें हैं इबादत की, वो मैं आपको दिखा रही हूँ अब कि आपने कौन से नवाफिल किस तरीके से पढ़ने हैं वो आप पढ़ सकते हैं। और देखिए जी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे बहुत प्यार करते हैं। हमारा कोई एक सजदा जो है ना वो भी कबूल हो सकता है, और हम चाहे जितना भी सजदे करें जो भी है, लेकिन हमारी नीयत साफ़ नहीं है, हमारा दिल साफ़ नहीं है, फिर देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अपने दिलों को साफ़ करके तुम मेरे पास आओ। तो माफ़ कर दें जी, इस रात में जो है आपको लगता है कि अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, आपकी वजह से कोई तकलीफ़ में है, कोई परेशान है, तो बस आप उसे माफ़ कर दें, दरगुजर करना सीखें जी। बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। हम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं ना, हमें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा यही सिखाया है कि माफ़ करना सीखो। तो जब आपके दिल में किसी के लिए कोई बुरी बात आए तो आप माफ़ कर दें, क्योंकि ये रातें जो हैं बहुत अफजल रातें हैं। इन रातों को हम जो है इस तरीके से ना लें कि पता नहीं बस ये गुजर जाएंगी, ठीक है, जो हम रेगुलर इबादत करते हैं वही कर लें। ऐसा नहीं करना, हमने दिलो जान के साथ जो है रमज़ानुल मुबारक को अलविदा कहना है। अलविदा कहते हुए दिल तो बड़ा एक वो होता है। तो बस आगे मैं आपके जुमातुल अलविदा की इबादत के बारे में भी थोड़ा सा आपको बताऊंगी, शेयर करूंगी, क्योंकि देखिए जब रमज़ान आता है तो हम कितना खूबसूरत उसका इस्तकबाल करते हैं। बस अल्लाह पाक जी कबूल करने वाले हैं। और रमज़ान जब जा रहा होता है एक दुख होता है, एक दिल में एक वो बेचैनी सी होती है कि अल्लाह पाक बस पता नहीं अगला साल जो है हम हो ना हो, हम किस तरीके से करें। क्योंकि मेरी
امی ہمیشہ ایک بات کہتی ہوتی تھی، جب بھی وہ کچھ کھاتی تھی، جب بھی وہ کچھ پہنتی تھی نیا، یا جب بھی وہ کچھ ہوتا تھا کہ رمضان المبارک آتا تھا، تو وہ ہمیشہ کہتی تھی یا اللہ پاک اگلے سال بھی نصیب فرمانا، اگلی بار بھی نصیب فرمانا۔ تو آپ بھی ہمیشہ یہی دعا کیا کریں کہ دیکھیں یا اللہ پاک جو کچھ بھی ہے نا، اگر ہماری زندگی ہے صحت تندرستی کے ساتھ ہو اور ہمیں اگلے سال بھی نصیب فرمانا، اگلی بار بھی نصیب فرمانا، بس یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری عبادات کو قبول و منظور فرمائے۔ اب میں آپ کو جمعۃ الوداع جو ہے اس کی عبادت کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گی۔ آپ یہ پہلے اسکرین شاٹ سارے دیکھ لیں، تو پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں، تاکہ آپ کے لیے آسانی بھی ہو جائے نا۔ آپ پھر کہیں گے کہ آپ نے آدھی بتا دی عبادت، آدھی نہیں بتائی۔ تو یہ میں پوری آپ کی 29 ڈیز کی جو عبادت ہے وہ میں آپ کو شیئر کر رہی ہوں۔ سورہ الم نشرہ کے بارے میں بھی ہے جی، لازمی پڑھیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں جو بھی ہے نا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آگے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ جو میری بہنیں اگر نہیں بھی عبادت کر سکتی تو وہ کیا کریں، ان کا بھی لازمی سن لیجیے گا، کیونکہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ نہیں بتاتی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ میں نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک بات بتائی ہے۔ تو اگر آپ سے مطلب مس ہو گئی ہے وہ ویڈیو، تو آپ لوگ دوبارہ سے دیکھ لیں، اس کا ہوگا جی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں تہجد میں نے اپنی روٹین کو شیئر کیا ہے، اسی ویڈیو میں پورے ولاگ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ چاہیں تو کیا عبادت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے لکھا ہوا، تو یہ آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، کس مقصد کے لیے پڑھنا ہے، یہ بھی میں آپ کو آگے دکھا رہی ہوں۔ یہ دیکھیں جی لکھا ہوا ہے قبر کے عذاب سے بچاتا ہے، اور جو انسان دوزخ کے مطلب ظاہر ہے جی، بس اللہ پاک معاف فرمائے، اللہ پاک ہمیں دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اور یہ جس طریقے سے ہے ساری یہ مینشن کی ہوئی ہیں چیزیں، غم، نجات، فکر سے بچاتی ہیں، یہ جو آیات ہیں جو میں آپ کے سامنے شیئر کر رہی ہوں۔ اس کے بعد جی آگے جو روزہ ہے 27واں روزہ، اس کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اور یہ جو بک ہے یہ آپ کو پلے اسٹور پر بھی مل جائے گی، آسانی سے مل جائے گی جی، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ پتہ نہیں یہ صرف بازار سے ہی ملے گی، نہیں، اب تو آپ کو پتہ ہے پلے اسٹور پہ بھی ہر چیز موجود ہے، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ رمضان کی عبادت کے بارے میں، رمضان کی آخری راتوں کی عبادت کے بارے میں، اس میں بھی جی سب کچھ ہے۔ اس کے بعد جی جمعۃ الوداع ہے، جمعۃ الوداع کے بارے میں یہ دیکھیں سامنے لکھا ہوا بھی ہے، کچھ اور چیزیں ہیں جو احکامات ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ آگے بتا دیتی ہوں آپ کو۔ اور یہاں سے آپ اسکرین شاٹ بھی لے لیجئے کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے بعد نماز جمعہ جو ہے، اس کے بعد آپ نے کیا کیا پڑھنا ہے۔ نوافل ہوتے ہیں جی جمعے کے، اور یہ جس طریقے سے آپ پڑھتے ہیں یہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، سورہ تکاثر کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، اور یہ ساتھ ساتھ آپ دیکھ بھی لیجئے تاکہ آسانی ہو جائے۔ اور صلاۃ الحاجات کی دعا ہوگی، آگے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس کا بھی آپ لازمی اسکرین شاٹ لے لیجئے اور آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، وہ آگے آ رہی ہے، میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں۔ یہ تو صلاۃ الحاجات کی چھوٹی دعا ہے، آگے بڑی دعا بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، دیکھ لیجئے گا، بھی آتے ہیں۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے پیارے نام جو ہیں اس رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو پڑھیں جی۔ قرآن پاک کو الحمدللہ جب میں نے سمجھ کر پڑھا ہے تو مجھے میری زندگی کے اتنے معاملات کے بارے میں پتہ چلا کہ بھئی قرآن پاک میں تو ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایک چیز کو بتایا ہوا ہے۔ تو ہم پتہ نہیں کیوں سوچتے ہیں کہ ہم کسی انسان سے کچھ پوچھیں، ہمیں کوئی انسان بتا دے، اور کبھی کبھی ہمیں کوئی جواب دے دیتا ہے، کبھی کبھی تو ہمیں نہیں دیتا نا، کیونکہ وہی بات ہے، لوگ تو کبھی کبھی تنگ آ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ ہمیشہ ہمیں اچھے طریقے سے بتا رہے ہیں قرآن پاک میں۔ قرآن پاک جو ہے میری پیاریوں زیادہ سے زیادہ پڑھیں، درود ابراہیم جو ہے وہ آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، بس یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کوئی غلطی ہو جائے تو جی معاف فرمائے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بہت غفور الرحیم ہیں اور وہ معاف فرمانے والے ہیں۔ تو میری پیاریوں پریشان نہ ہوا کریں۔ اور یہ دیکھیں میں آپ کو کہتی دعائے حاجات جو ہے یہاں سے شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پورا اگلا جو پیج ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، آپ پھر تھوڑا سا پیچھے کر لیجئے گا ویڈیو کو، آپ وہاں سے اسکرین شاٹ لے لیں۔ دعائے حاجات جو ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور آپ پڑھ سکتی ہیں اس کو، بے شک اگر آپ کو زبانی آپ یاد کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ مطلب ہر نماز کے بعد بھی آپ اس کو پڑھ سکتی ہیں، اور یہ ویسے بھی ہر پریشانی ہر غم کے لیے ہوتی ہے۔ باقی جی بس اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے، اور یہ عبادات تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ آگے اعتکاف کی عبادت ہے، جو بھی جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے لوگ ہیں، تو میری پیاریوں اگر آپ لوگ اعتکاف پر بیٹھیں تو لازمی جو ہے آپ لوگ اعتکاف میں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی ہمیں نہیں پتہ کس کی دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے، بس دعا کروایا کریں جی، چلتے پھرتے انسان سے دعا کرایا کریں، مسافروں سے دعا کروایا کریں، جو آپ کو ملتا ہے جی دعا کروائیں، کیونکہ دعا جو ہے نا کسی کی بھی قبول ہو سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی بہت امیر انسان ہو وہی دعا کرے، کوئی بہت غریب ہے تو وہی دعا کرے، نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں برابری کا حکم دیا ہے، تو لازمی جی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جو میری بہنیں مجھے کہتی ہیں کہ آپ ہی اگر ہم عبادت نہیں بھی کر پائیں تو آپ ہی ہم کیا کریں ان دنوں میں، تو میری
بہنوں آپ پریشان بالکل بھی مت ہو. آپ جو ہے زبانی جو ہے آپ کو جو کچھ آتا ہے، جیسے آپ کو درود ابراہیم آتا ہے، زبانی آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے پیارے سے نام آتے ہیں، آپ وہ پڑھیے. اور جیسے دیکھیں جو عبادت کی رات نہیں ہے، جیسے ایک دن کا بیچ میں گیپ ہے، تو اس میں آپ آڈیو جو ہے آپ سورہ قدر کو یاد کر لیجئے. آڈیو آپ نے یاد کرنا ہے، آڈیو آپ یاد کر سکتی ہیں تاکہ آپ کو زبانی جب آئے گی تو آپ تسبیح جو ہوتی ہے آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں جتنی بھی آپ پڑھنا چاہیں. اور دیکھیں میں پھر کہنا چاہوں گی کسی بھی چیز کی کوئی کوانٹٹی نہیں ہوتی، کوئی تعداد نہیں ہے. جو آپ کو آتا ہے پڑھیے، جو بھی آپ کو آتا ہے، جتنا آپ کے لیے آسانی ہے آپ پڑھ سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود بھی فرمایا کہ اپنے لیے بھی آسانی کرو، دوسروں کے لیے بھی آسانی کرو. اور میری بہنوں اپنے لباس کو جو ہے پاک رکھیں. اور ہاں نماز پر آپ نہیں بیٹھ سکتی، یہاں سے کوئی ایسی جگہ ہو نا جہاں پہ آپ بیٹھ کے عبادت کر سکیں، چاہے کوئی بھی آپ کے روم کا حصہ ہو کہ آپ بیٹھیں وہاں پر آرام سے بیٹھ جائیں، وضو کریں، تسبیح کو پکڑیے، اللہ تعالیٰ کی جو اذکار ہیں وہ کریں، جتنا آپ کے لیے آپ کر سکتے ہیں آپ کریں. باقی جی اللہ پاک نے قبول و منظور فرمانا ہے. وضو میں آپ رہ سکتی ہیں، بس آپ نے نماز کو ادا نہیں کرنا. آپ قرآن پاک کے جو ٹیکسٹ ہوتے ہیں، جو لفظ ہوتے ہیں، ورڈ ہوتے ہیں، تو میری بہنوں آپ ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتی. زبان سے آپ جو چاہیں آپ پڑھ سکتی ہیں. اللہ پاک نے قبول کرنا ہے. جی ہم کسی کو جج کرنے والے نہیں ہوتے کہ کوئی کیسا ہے کیسا نہیں ہے. ہمیں نہیں پتا کہ جی کون سا انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے زیادہ قریب ہے. تو سب میری بہنیں جو ہیں کامنٹ سیکشن میں بھی ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کریں. اپنی جتنی بھی بہنیں آپ کے کامنٹ میں آتی ہیں کہ ایک نام ہوتا ہے جی لکھا ہوا آمین ثم آمین آپ نے کہنا ہوتا ہے. اور اتنی پیاری پیاری جب سٹوریز میں مجھے میری بہنیں کہہ رہی ہیں کہ ہاں بھی ہم جو کامنٹ ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں. تو بس یہی کہنا چاہوں گی کہ اللہ پاک عبادات کو قبول و منظور فرمائے. تو میری بہنیں جو کہہ رہی تھی کہ آپ ڈیورنگ سائیکل ڈیز ہم کیا عبادت کریں، تو ان کو میں نے بتا دیا ہے. اور اگر آپ تفصیل کے ساتھ دیکھنا چاہتی ہیں تو جو تہجد میں روٹین والی میری ویڈیو ہے اس میں نے سارا ڈیٹیل کے ساتھ اور مزید بھی بتایا ہوا ہے، آپ اس میں بھی دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے. اور اب میں آپ کے ساتھ جو جمعۃ الوداع ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی. رحمتوں اور برکتوں اور نیکیوں کی جو فروغ ہے وہ حصول کی شہادت کے موسم بہار نے اپنی رخصت کا اعلان کر دیا ہے. اس رمضان المبارک کے ان شب روز میں الوداع کہنے سے قبل ہمیں اس امر کا جائزہ لینا چاہیے. اس میں جو بہار ہے وہ بھی جو ہوتی ہے وہ کتنی پیاری ہوتی ہے، جو موسم ہے وہ بھی کتنا پیارا ہوتا ہے. رمضان المبارک میں قرآن مجید نے اس ماہ کے مقدس خصوصی جو مخصوص عبادات ہیں یعنی روزوں کا جو مقصد ہے وہ بتایا ہوا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو بیان فرمایا ہوا ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تقوی کو اور ہم اپنے ایمان کو ان روزوں میں جو ہے اس کی تربیت کریں تاکہ ہم مزید اچھے طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باقی دنوں میں بھی عبادت کر سکیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہم سے راضی ہوں. جیسے کہ استقبال رمضان کے ایک خطبے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تم پر ایک مہینہ ایسا آئے گا جو سارے مہینوں سے افضل ہوگا، جس میں رحمت ہوگی اور مغفرت ہوگی، جنوں کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہیں جی ہمیں پتہ چلتی ہیں. اور ہم اکثر اپنی زندگی میں کافی زیادہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں ہم ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں ان چیزوں کا نہیں بھی پتہ چل رہا ہوتا. تو رمضان المبارک کا جو مقصد ہے، اس مہینے کی تمام رحمتوں اور برکتوں کی جو سمت ہے جس کو ہم سمیٹ سکتے ہیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ سمیٹنا چاہیے. بات کروں کہ رمضان المبارک کا جو جمعہ ہوگا وہ آخری ہوگا، تو پتہ نہیں کہ جی اس کے بعد ہمیں رمضان المبارک کی جو سعادت ہے وہ نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی، اگلا دن جو ہے ہمیں نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو لہٰذا میری پیاریوں اپنے رب کو منا لو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر لو، غیبت سے بچو، گناہوں سے بچو، ندامت سے بچو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرو کہ یا اللہ پاک ہم نے آپ کے دامن کو جو ہے وہ تھام لیا ہے، تو یا اللہ پاک آپ ہمیں آئندہ گناہوں سے بچائیں. اللہ پاک ہم سے کوئی غلطی ہوگی تو ہمیں معاف فرمائیں. کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی بات ہے، اللہ تعالیٰ سے پریشانی کا اپنے ذکر کریں، اپنے دل کا بوجھ جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہلکا کریں. اور جمعۃ الوداع جو ہے اس میں زیادہ سے زیادہ آپ دعا کریں جتنا ہو سکتا ہے. عصر اور مغرب کا جو وقت ہے آپ لازمی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اور میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ بس اتنی آپ دعا اس وقت کریں کیونکہ قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ذکر اذکار ہیں آپ ان کا ذکر کریں. اور یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ساری کائنات جو ہے وہ بنائی ہے. تو بعض اوقات جو ہوتا ہے وہ ہم غفلت میں ڈوب جاتے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں جی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میرے پاس آؤ اور میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں. جمعے کے دن کے جو فضائل ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اپنے لباس کو اچھا رکھیں، وضو میں رہیں، غسل کریں. عطر جو ہوتا ہے جی بغیر جو الکوہل کے آپ ہوتا ہے، خوشبو جو ہوتی ہے آپ وہ لگا سکتے ہیں. تو باقی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت پیار کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بالکل جج نہیں کرتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں جو تمہیں آتا ہے تم میرے پاس آؤ، میں تمہیں سنوں گا، میں تمہاری باتوں کو ہر چیز کو تمہیں سنوں گا. یہ نہیں کہوں گا کہ میرے پاس وقت کم ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں تمہیں سن نہیں سکتا. تو تم میرے پاس آؤ، کسی بھی وقت آؤ، کسی بھی دن آؤ. تو میری بہنوں
جیسے رمضان المبارک میں آپ نے تہجد کا ماشاءاللہ سے اہتمام کیا ہے، تہجد کی نماز کو مت چھوڑیے، جمعے کا دن ہے تو آپ عبادت کریے، درود ابراہیم جو ہے زیادہ سے زیادہ پڑھیے جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ یہ تھی جی چھوٹی سی ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے عبادت سے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احکامات بتائے ہیں ہمیں، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ اور بس جی کسی کا دل نہ دکھائیں، اپنے آپ کو نرمی میں ہمدردی میں رکھیں جی، صبر کریں۔ حقیقی معنی جو صبر کا ہے نا وہ یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے، کیونکہ دیکھیں جی افطار جو ہوتا ہے وہ سجا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس وقت ہم صبر ہی کر رہے ہوتے ہیں نا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے کہ تم اس ٹائم بھوکے پیاسے اور تم دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو بس یہ بہت ہی پیارا مہینہ ہے، میں آپ لوگوں کا شکریہ بھی کہنا چاہوں گی اس رمضان المبارک میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ نے پیاری پیاری سٹوریز کو میرے ساتھ شیئر کیا ہے، اور رمضان سے متعلق جو میرے پاس سٹوریز آئی ہیں، اور جو کچھ بہنیں ہیں جن کے لیے بہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میریکل کیا پچھلے رمضان میں، جو رمضان کے دن رہ گئے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ سٹوریز کو شیئر کر دوں گی، تاکہ میری بہنوں جو دن رہ گئے ہیں آپ ان میں عبادت کریں، مایوس نہ ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والا بنائیں جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمت دیں کہ ہم اچھے سے اچھے طریقے سے عبادت کر سکیں۔ اور بس یہ جمعۃ الوداع جیسے گزر جائے گا، اس کے بعد تھوڑے سے روزے ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ یا اللہ پاک آپ تو معاف کرنے والے ہیں، آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے گا۔ جو میری بہنیں مجھے رشتوں کی دعاؤں کے لیے کہتی ہیں، اللہ پاک ان کے اسباب جو ہیں جگا دیں، ان کے رشتے جو ہیں ان کو نیک عطا فرما دے۔ جو میری بہنیں مجھے اولاد کے لیے کہتی ہیں کہ دعا کریں آپ ہی، یا اللہ پاک ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، ان کی اولاد ہے یا اللہ پاک ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دیجیے گا، اور یا اللہ پاک میرے نینو کو بھی نیک اور فرما بردار بنائیے گا، مجھے اتنی توفیق دے دیجیے گا کہ میں اس کی اچھی سے اچھی تربیت کر سکوں، میں اس کو ایک اچھا انسان بنا سکوں، اور وہ انسان بنا سکوں کہ یا اللہ پاک جن انسانوں کو آپ پسند فرماتے ہیں، جن لوگوں کو آپ پسند فرماتے ہیں، اس کو اچھی اور برائی کی جو ہے تمیز سکھا سکوں۔ آپ لوگ پلیز دعا کیا کریں نینو کے لیے، میرے لیے، کیونکہ اللہ پاک جو ہیں جی کسی کی بھی دعا جو ہے کبھی بھی قبول کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک جی سب بیماروں کو شفا دیں، سب کے رزق میں برکت دیں، سب کی پریشانیاں مشکلات کو دور فرمائیں، اللہ پاک سب کے حق میں بہتری کریں، آمین ثم آمین۔ بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ انسٹا کی جو آئی ڈی ہے میں ڈسکرپشن باکس میں مینشن کر دوں گی، وہاں سے آپ میری آئی ڈی کو فالو کر لیجیے گا۔ آپ کے کوئی کوسچنز ہو، کوئی کوائریز ہوں، اور اگر آپ کی کوئی میریکل سٹوری ہو، کوئی لائف چینجنگ سٹوری ہو تو آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ آج کل تھوڑا سا میں نے اس رمضان المبارک میں ریپلائز وغیرہ تھوڑے سے کم دیے، کیونکہ ظاہر ہے جی عبادت میں ہر کوئی مصروف تھا، بس اللہ پاک جی قبول و منظور فرمائیں۔ جو ریپلائز رہتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ایز سون ایز پاسبل میں آپ لوگوں کو دے دوں گی، اور یہیں پہ آج کی ویڈیو کو میں اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔